وہ پھل جو بڑھاپے کو آنے سے روکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بتا دیا۔ جس پھل کو کھانے سے جادو اثر نہیں کرتا، جس پھل کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے، اس قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سالے خون پیدا کرتی ہے۔ سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بننے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 2، روغن زیتون۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو روغن زیتون سے چپڑ کر تناول فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں زیتون کا ذکر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش کے لیے استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، دودھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ پسندیدہ غذا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ ناظرین، انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ کا استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 4، شہد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بلب مریض تک سب کے لیے دوا اور غذا ہے۔ نمبر 5، کدو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کنارے سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقہ میں لذیذ اور تاثیر میں صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفروع قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ نمبر 6، جو کی روٹی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدا کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور تناول فرما لیا۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانہ میں جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاص مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے، چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے محاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ نمبر 7، سرکہ۔ سرکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی لے آؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ سرکہ کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکہ کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربہ والا اور بھنا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 9، انجیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں قسم کے انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور وٹامن بی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن ڈی اور بی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد و کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ نمبر 10، انگور۔ انگور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی اور فرحت فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مصفا خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کا درد اور معدے کی بیماریوں، قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی، دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔